عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس سے بھی زیادہ عزیز مجھے یہ کلمات کہنا ہے، کیونکہ ان کا اجر و ثواب باقی رہے گا اور دنیا اپنے تمام ساز و سامان سمیت ختم ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور کمزور ہو گئی ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے میں کرتی رہا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کر دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے غلاموں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہ عربوں میں افضل اور شریف ہونے کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہوا کرتے تھے۔ پھر فرمایا الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 گھوڑوں کے برابر ہے جن پر زین کسی ہوئی ہو اور لگام لگی ہوئی ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیا جائے۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 اونٹوں کو ذبح کیے جانے کے برابر ہے کہ جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو اور ان کی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو چکی ہو۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو، البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو۔ یہ حدیث ابن ماجہ، مسند احمد اور طبرانی میں ہے۔ اسی طرح کی دوسری روایت میں ام ہانی عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے، کہ میں وہ عمل کروں اور وہ عمل مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واہ واہ، تم نے بہت اچھا سوال کیا، اور فرمایا کہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایسے 100 اونٹوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو، جھول ڈلی ہوئی ہو اور وہ مکہ میں ذبح کیے جائیں۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسمان و زمین نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول شدہ ہو، البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے یہ کلمات اتنی ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ کہے ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ بھی مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي